إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین گرامی سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا تقریباً 2 عشرہ گزار چکے ہیں، اور شام سورج غروب ہوتے ہی ہم رمضان کے تیسرے اور سب سے مبارک اور فضیلت والے عشرے میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں دعا کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اور اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ دعا کتنی بڑی عبادت ہے، اور دعا سے جڑ جانے والا بندہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو دعاؤں سے الگ کر کے رکھتا ہے، دعائیں نہیں مانگتا ہے، وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے، اور کتنے بڑے خیر سے اور کتنی زیادہ برکتوں سے وہ محروم ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، وہ طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور یہ آخری عشرہ جو شروع ہونے والا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلی بات جو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جانیں گے، سمجھیں گے، وہ یہ کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں افراط اور تفریط کا شکار ہیں لوگ کہ دعائیں کس طریقے سے مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنے کا طریقہ کیا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا طریقہ کیا ہے، رب سے اپنے تمام تر مطالبات، اپنی تمام تر دعائیں، اپنی تمام تر گزارشات، اور اس کے سامنے اپنی تمام تر مصیبتوں کو، پریشانیوں کو رکھ کر کے اس کا علاج اور اس کی شفا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور بس یہاں وہاں جو مانگنا ہے وہ مانگ کر ہم چلتے بنے۔ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھیں، اور ان طریقوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے دعا مانگنے کا کہ آپ دعا کے جو آداب ہیں، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے۔ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا جب آپ دعا مانگنے کا ارادہ کریں تو
تو دعا کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھیں۔ آداب کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ نمبر 2، آپ اللہ رب العالمین نے جو قبلہ ہمارا بنایا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں، اس لیے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا نتیجہ آتا ہے یہ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اسی طریقے سے جب آپ دعا مانگیں تو سچے دل سے دعا مانگیں، اور دعا جب مانگیں تو اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، بلکہ دعا مانگے تو دعا کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اور ایسے مانگو کہ اس دعا کے قبول ہو جانے کا یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے دعا مانگا، آپ نے اپنا مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ دیا، لیکن آپ کا دل شک و شبے کا شکار ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو یاد رکھیں اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں۔ آپ رب کے ساتھ اچھا سوچیں گے رب آپ کی دعا کو قبول کرے گا، آپ رب کے ساتھ شک و شبے کا شکار ہوں گے تو رب آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا آپ اس کے ساتھ سوچ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ جب دعا مانگیں تو دعا میں مایوس نہ ہوں، 2-4 بار مانگا دعا بظاہر قبول نہیں ہوئی تو چھوڑ دیا، نہیں، مایوس نہ ہو بلکہ بار بار دعا مانگے، کثرت سے دعا مانگے، اور ہر دن کے لمحے میں جب بھی آپ کو موقع ملے اللہ سے دعا مانگے۔ ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں 18 سال تک رہے، اللہ نے ان کی بیماری کو دور نہیں کیا، لیکن ان 18 سالوں میں مسلسل اللہ سے دعا مانگتے رہے، کبھی دعا سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، اور 18 سال کے بعد اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، اولاد کے لیے دعا مانگتے مانگتے سر کے بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بیوی بظاہر بانچ نظر آنے لگی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن رب سے دعا مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹے، بار بار مانگ رہے ہیں، مسلسل مانگ رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، اللہ نے اولاد نہیں دیا، لیکن پھر بھی رب سے بار بار دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، 2-4 بار مانگا چھوڑ دیا، گویا کہ آپ کو رب پر یقین نہیں ہے، آپ کو رب پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رب میری دعاؤں کو نہیں سنے گا، تو واقعی معنوں میں رب آپ کی دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ دعا کا یہ ادب ہے، دعا کا یہ حسن ہے، دعا کا یہ تقاضا ہے کہ آپ دعا کے لیے بار بار ہاتھوں کو اٹھائیں۔ رب کبھی کبھار یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، مسلسل مانگ رہا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ رب آپ کے مسلسل دعائیں مانگنے کی وجہ سے اس کی لاج رکھتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ دعا مانگیں تو خاص طور سے تنہائی کا سہارا لے کر کے دعا مانگیں، راتوں کو اٹھیں، رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اپنے گناہوں کو اس کے سامنے رکھیں، اپنی غلطیوں پر روئیں، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ مسئلہ یہ ہے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن اپنے آپ کو گنہگار ہم نہیں سمجھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ان غلطیوں کو معمولی سمجھ کر ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہم رب کے سامنے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے رب سے یہ نہیں کہتے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، معاف کرنے والی ذات تیری ہے، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسے یاد کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا۔ یہ دعا کا ادب ہے،
یہ دعا کا ادب ہے، یہ دعا کا تقاضا ہے۔ دعا آپ سے ان ساری چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جب دعا مانگے تو یہ ساری چیزیں آپ کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا مانگتے وقت رب کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے، رب کی پکڑ کا ڈر اور احساس ہونا چاہیے، اور یہ لالچ، یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ میری دعا کو تو ضرور قبول کر لے گا، اس لیے کہ اللہ تمام لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ نے کہا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، جب رب کو پکارو تو تمہارے دل میں ڈر ہونا چاہیے، اور وہی دل کے کسی کونے میں رب کی رحمت کی لالچ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں دعا کے تعلق سے یہ دونوں چیزیں، رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں تو ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو رب میری دعا کو قبول نہ کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لالچ بھی ہونا چاہیے کہ میرا کام مانگنا ہے، اس کا کام قبول کرنا ہے، میں اپنا کام کرتے چلے جاؤں، رب اپنا کام کرے گا، کیسے کرے گا یہ اس کو بخوبی معلوم ہے۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں، ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس حوالے سے، نمبر 1 یہ ہوئی دعا کے آداب کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں۔ مسئلہ یہ ہے نا، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے جو مانگنا وہ مانگ لیتے ہیں، اللہ یہ دے دے، نہیں، یہ دعا مانگنے کے طریقے کے خلاف۔ ویسے بھی اللہ آپ کی دعا سن سکتا ہے، لیکن دعا مانگنے کا جو ایک طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کریں، اس طریقے پر چلیں۔ نمبر 1 دعا کے آداب کا خیال رکھیں۔ نمبر 2 اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت۔ کتنی زیادہ آپ اپنی زبان میں تعریف کر سکتے ہیں اللہ کی، جتنی زیادہ اللہ کی تعریف کر سکتے ہو۔ اللہ تو کائنات بنانے والا، تو سورج چاند پیدا کرنے والا، تو مجھے پیدا کرنے والا، تو مجھے بنانے والا، ساری نعمتیں دینے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں۔ کیسے دنیا میں ہم جاتے ہیں نا مانگتے، ارے سیٹھ صاحب آپ تو بڑے دیالو ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ فلانے کام کرتے ہیں، ابا اماں سے مانگتے ہیں، ابا یہ ضرورت ہے، ابا میں آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، میں آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں، امی میں آپ کا فلانا بیٹا ہوں۔ اس طریقے سے ہم جو ہے لالچ دے کر کے، تعریف کر کر کے ہم سامنے والے سے مانگتے ہیں۔ ایسے ہی رب سے جب مانگے تو رب کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرے، یہ دعا کا ادب ہے اور یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تیسری چیز، جب دعا مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا نہ بھولیں۔ جب دعا مانگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اور درود و سلام بھیجنا نہ بھولیں، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ اپنی دعاؤں میں یونس علیہ السلام کی دعا کو شامل کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یونس علیہ السلام کی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لے تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس بندے کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا، ساری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 4 کہ اپنی دعاؤں میں آپ یونس علیہ السلام کی دعا شامل کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد جو مانگنا ہے آپ مانگیں، جو مانگنا ہے اس کے بعد آپ مانگیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، کہا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، دعا جب مانگ چکے تو آپ نے بلایا، کہا ادھر آؤ۔ جب آئے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب نماز پڑھ لو تو آرام سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگو، فاحمد اللہ بما هو اہلہ۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی جتنی زیادہ تعریف کر سکتے ہو کرو، ثم صلی علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، اور مجھ پر درود بھیجنے کے بعد اب جو تمہاری خواہش ہے، تمہاری آرزو ہے، جو تمہاری مراد ہے، جو تمہاری مانگ ہے، وہ سب رب کے سامنے رکھ۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 1 دعا کے آداب کا خیال رکھیں۔ نمبر 2 اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں۔ نمبر 3 نبی پر درود بھیجیں، اور نمبر 4 یونس علیہ السلام کی دعا کو شامل کر لیں۔ اور اگر آپ کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، دعا کو جلدی قبول کروانا چاہتے ہیں تو اپنے کسی نیک عمل کا سہارا اللہ کے سامنے رکھ دیں، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لے لیں۔ مثال کے طور پر
آپ نے اس مہینے قرآن پڑھا، اللہ کی محبت کے لیے پڑھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا، آپ اس قرآن پڑھنے کے عمل کا سہارا لے لے اللہ کے سامنے، اللہ اس مہینے میں نے تیرے اس بابرکت کلام کو صرف تیری محبت کی خاطر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ مکمل کر لیا ہے، اے اللہ تو جانتا یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، میرے اس نیک عمل کے بدلے اے اللہ مجھ پر آئی ہوئی فلاں مصیبت کو دور کر دے۔ وہ 3 لوگوں کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، سفر کر رہے تھے، بارش ہونے لگی، ایک غار میں پناہ لے لیا، اللہ کے حکم سے اس غار کے منہ کو ایک بڑے سے پتھر نے، ایک چٹان نے کھسک کر آ کر بند کر دیا۔ 3 لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، کوئی سہارا نہیں ان کو بچانے والا، وہ پتھر تینوں اپنی طاقت سے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، اور تینوں نے کیا کہا؟ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، کہا اے اللہ، تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل بتایا، بڑا تفصیلی واقعہ بار بار آپ سنتے، کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیرے لیے کیا ہے، لہٰذا اس عمل کے بدلے اے اللہ آج ہم تجھ سے دعا مانگتے ہمارے اوپر آئی ہوئی اس مصیبت کو دور کر دے۔ آپ جانتے ہیں کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی انسان نہیں آیا، کوئی جنات نہیں آیا، کوئی اور چوتھا پانچواں انسان نہیں آیا بچانے کے لیے، ان تینوں نے بھی بظاہر اس پتھر کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش تک نہیں کی، لیکن ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، اور اللہ نے ان کے اس واسطے کو قبول کر کے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے انتظام کر دیا کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ان تینوں کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ ایسے دعائیں آپ کی قبول ہوں گی، ایسے آپ کی مرادیں قبول ہوں گی، ایسے آپ کو مانگنا ہوگا، اور دعا مانگنے میں ایک اہم چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی غیر اللہ کا وسیلہ نہ لیں، کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں نہ مانگیں، کبھی کسی تیسرے چوتھے پانچویں کے سامنے رکوع اور سجدے کر کے اپنی پیشانی کو اس کے سامنے جھکا کر کے سجدے نہ کیا کرے، اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے، اس سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر عذاب اور سزائیں نازل کرتا ہے۔ ایک اور چیز ہے نیک عمل کے ساتھ دعا کرنا، نیک عمل کا وسیلہ لینا، اور ایک اہم چیز کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا، سنتیں ادا کرنا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سنت نہیں پڑھو ثواب گناہ تو نہیں ملے گا نا، چلیں ٹھیک ہے مان لیا گناہ نہیں ملے گا، لیکن کتنے بڑے ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا، 10 دنوں تک بہت سارے لوگ رہے تراویح میں، آہستہ آہستہ کھسک لیے، کتنے بڑے ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ بقیہ 11 مہینے تو ویسے بھی نہیں پڑھتے، ایک مہینہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ کو موقع ملا، وہاں سے بھی آپ نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا۔ 2 گھنٹے کی مووی، 2 گھنٹے کی فلم آپ کو بھاری نہیں لگتی، 1 گھنٹہ نماز میں کھڑے رہنے کے لیے آپ کو بہت بھاری معلوم پڑتا ہے۔ بینکوں میں لائن لگانے کے لیے، پیسے کے لیے آپ قطار میں کھڑے ہوں، آپ کو بھاری نہیں معلوم پڑے گا۔ یہاں نماز میں 10 منٹ 15 منٹ آپ کو کھڑا ہونا رہے، آپ کو دقت آتی ہے۔ ثواب آپ کو ملے گا، فائدہ آپ کو ملے گا، انرجی آپ کی لگے گی، صحت آپ کی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، ورنہ قبرستانوں کا چکر لگائیں، سارے مر جانے والے لوگ واپس دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے، اللہ کی عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، قدر کرے، اس جیسے موقع بار بار نہیں آیا کرتے، بار بار نہیں آیا کرتے موقع، پلٹ آئیں رب کی طرف، موقع ہے، 9-10 دن باقی ہیں یا آخری عشرہ باقی ہے، رب کی عبادت کر لے، دعائیں مانگ لے، اپنے آپ کو رب سے جوڑ لے، اللہ کی عبادت کرے، یہ سارے کام آپ کے فائدے کے لیے ہیں، رب کا فائدہ نہیں ہے، دین کا فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ کائنات کے سارے لوگ 1 نمبر کے متقی ہو جائیں، 1 نمبر کے متقی، کوئی گناہ نہ کرے، کسی سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی ذرہ برابر کسی گناہ کا کام نہ کرے، 1 نمبر کے متقی پرہیزگار اور نیک انسان بن جائے، یہ سارے لوگوں کا نیک ہو جانا بھی رب کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کرے گا۔ فائدہ ہمارا، یہ فائدہ ہمارا، اسی لیے رب یہ موقع ہم کو دیتا ہے، یہ رمضان کا موقع ہم کو دے رکھا،
اور یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. دعا کے تعلق سے بات ختم ہوتی ہے. دعا کے آداب کا، دعا کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی. اور اس طریقے کو آپ اپنی زندگی میں مینٹین کریں، اس طریقے کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. پھر سے میں دہراؤں، نمبر 1 دعا کے آداب کا خیال رکھیں. آداب میں نے گنوایا، اخلاص کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، شک و شبہ نہ ہو، قبلے کی طرف ہو جائیں، اور اسی طریقے سے بار بار کثرت سے کریں، اور اسی طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے تمام مطالبات کو اس یقین کے ساتھ رکھیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور نمبر 2 اللہ کی تعریف کریں. نمبر 3 نبی پر درود بھیجیں. نمبر 4 یونس علیہ السلام کی دعا کو شامل کریں. اور نمبر 5 نیک عمل کا وسیلہ لیں. اور نمبر 6 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں. آئیے بات آتی ہے آخری عشرے کے تعلق سے. باتیں بار بار آپ سنتے ہیں آخری عشرہ. ایک بات میں بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا شد مئزرہ، اپنی زبان میں، گاؤں کی زبان میں کہے تو پھاڑ کس لیا کرتے تھے، تیار ہو جاتے تھے. ابھی پورے ایسا نہیں ہے کہ 20 دن میں کوئی نیکی نہیں کرتے تھے، وہ 20 دن میں بڑی محنت ہوتی تھی، لیکن یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اور زیادہ تیار ہو جاتے تھے، بالکل تن من دھن ہر طریقے سے اس آخری عشرے کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ آخری عشرہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کریں، اس کی تیاری کریں. اس کے اندر جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو مکمل طور سے ادا کرنے کا ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں. اور یاد رکھیں کہ یہی وہ آخری عشرہ ہے جس کے اندر ایک رات ہے جس کی عبادت اللہ کے نزدیک 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. 83 سال 4 مہینے آپ کی پوری زندگی عبادت کرتے چلے جائیں، پھر بھی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ایک رات میں آپ حاصل کر سکتے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جو اس رات کے خیر کو، اس کی بھلائی کو، اس کی برکت کو پا لیا اس نے گویا کہ مکمل خیر پا لیا، اور جو اس رات کی برکت سے محروم کر دیا گیا گویا کہ وہ ہر طریقے کے خیر سے محروم کر دیا گیا. اب آپ چائے نوشی کریں، آپ ہلڑ بازی کریں، آپ بات چیت کریں، آپ گول بنا کر کے، حلقہ بنا کر کے یہاں بھی آئیں اور بات چیت کریں، آپ موٹر سائیکل لے کر پورے روڈ پر چکر لگائیں، پورا طواف کریں پورے علاقے کا، پورے واپی کا، یہ آپ کے اوپر ہے. کیسے آپ کو یہ رات جاگنا ہے یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ کو خیر چاہیے یہ رات عبادت کے ساتھ گزاریں، اور اگر خیر نہیں چاہیے تو جاگتے رہیں، آپ کو ہر طریقے کی خیر سے اللہ رب العزت کی طرف سے محروم کر دیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اور تیار کر لیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ سال کے 365 دنوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں سے زیادہ بہتر رات پورے سال میں کوئی اور رات نہیں. اس سے زیادہ مبارک عشرہ، اس سے زیادہ مبارک راتیں آپ کو زندگی میں اور نہیں ملنے والی. آپ کا جاگنا شروع ہوتا ہے، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں، آنکھوں کو جگائیں، شب بیداری کریں، اللہ کے سامنے آنسو کو گرائیں. رات کا آخری پہر شروع ہو، 3 بجے کا وقت آئے، رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر مانگتے رہیں. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، وہ آخری پہر چالو ہوتا ہے تو ہمارا کھانا چالو ہو جاتا ہے، اور اتنی ہلڑ بازی، اتنا ہڑبوم، اتنا شور کہ مسجد ہے خیال تک نہیں رہ جاتا ہمیں. ہم مسلمان ہیں، مسجد کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے. وہ آخری پہر شروع ہو رہا ہے، رب اس آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کے سوال کا جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں؟ یہ آسمان دنیا پر
رب آپ کے لیے آتا ہے، آپ کے لیے صدائیں ندائیں لگاتا ہے، اور ہم ہیں کہ یا تو خواب خرگوش میں مست ہیں، یا تو موبائل میں مست ہیں، یا تو کھانے پینے میں مست ہیں۔ بدنصیبی کی بات تو یہ ہے کہ جاگتے ہوئے بھی ہمیں رات کے آخری پہر جب رب آواز لگا رہا ہو، ہمیں رب سے مانگنے کی توفیق تک نہیں ہوا کرتی۔ کہاں ہے مراد؟ میں یہ نہیں کہتا اچھے لوگ نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے درمیان نیک لوگ نہیں ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، جنہیں اپنا عمل چیک کرنا چاہیے، جنہیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ پلٹے اللہ کی طرف، آئیں اللہ کی طرف۔ یہ آخری عشرہ آپ کو دعوت دے رہا، استقبال کریں اس کا۔ کمال کی بات، اتنی بڑی مسجد، اعتکاف کرنے کے لیے کوئی ایک دو بندہ نہیں مل رہا۔ اتنی بڑی عبادت، تنہائی میں رب سے جڑنے کا موقع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزی انسان کون تھا؟ دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، آ رہے لوگوں سے آپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہر رمضان پابندی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، مکمل 10 دنوں کا۔ اور جس سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال جو پہلے رمضان آیا، آپ نے اس سال 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ اور یہاں اتنی بڑی مسجد کے لیے اتنا بڑا علاقہ، اتنے زیادہ مسلمان، ایک دو لوگ اعتکاف کے لیے نہیں مل رہے۔ کون سی بزی زندگی ہے بھائی آپ کی؟ کون سا اتنا بڑا کام ہے آپ کی زندگی میں؟ آئے ہیں، اعتکاف کریں، یہ مسجد ہے، جڑیں، تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر کے رب سے اپنے آپ کو، بڑی پیاری عبادت ہے، بڑی پیاری تنہائی میں ہمیشہ اللہ کے ساتھ آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس آخری عشرے میں جن لوگوں سے اب تک کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، جو لوگ ابھی تک نمازوں سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ابھی تک اور دیگر عبادتوں سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، اس آخری عشرہ کو غنیمت سمجھیں، آئیں جڑیں، رب کے ساتھ جڑیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، دعاؤں سے جڑیں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شب قدر ملے تو کون سی دعا پڑھوں، کون سا عمل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ دعا مانگا کریں، توبہ اور استغفار کثرت سے کریں۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ خلاصہ یہ ہے اس دعا کا کہ ایک بندے کو زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھیں غلطیاں ہم سب میں ہیں، مجھ میں بھی، آپ سب میں بھی، مرد میں بھی، عورتوں میں بھی، ہر ایک خطا کار ہے، ہر ایک گنہگار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے سامنے آئے توبہ کر لے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ غلطی ہو جانے، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں توبہ اور استغفار نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے، آپ کے ہاں گناہ نہیں تھا، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سزاؤں کے مستحق ہیں، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ احساس پیدا کریں، شعور پیدا کریں، بیداری لائیں۔ زندگی میں موقع بار بار نہیں آتے، یہ موقع ملا ہوا ہے، غنیمت سمجھیں، رب کی عبادت کریں۔ اسی رمضان میں کتنے لوگ زندہ تھے، آخری عشرہ ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ آخری عشرہ کوئی لکھا کر نہیں لایا ہے، کسی کی موت کا وقت کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، ہر ایک کی زندگی کا موت کا وقت مقرر ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، بس احساس اگر پیدا ہو گیا تو آپ کامیاب ہیں۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ جس دن آپ کو احساس ہو گیا کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، وہ دن آپ کی زندگی کا بہت مبارک دن ہوگا، اس لیے کہ واپس پلٹنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی آپ بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اور ساری نیکیاں آپ کے اوپر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر واپس پلٹنے کی توفیق آپ کو نہیں ملے گی۔
اس لیے کہ شیطان نے آپ کے عمل کو خوبصورت بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایسے بندے کے لیے واپس پلٹنا مشکل اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے موقع ہے، احساس پیدا کریں یہ آنے والا عشرہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، اللہ کے لیے اپنے لیے اس کو مبارک بنائیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے خود بھی جاگیں، گھر والوں کو بھی جگائیں، دعاؤں کی تلقین کریں، توبہ اور استغفار کی تلقین کریں، رب سے جڑیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کھائیں پئیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا سارا وقت کھانے پینے کے لیے باہر بھی جائیں، آپ تھوڑی چہل قدمی کریں، مکمل طور سے آپ عبادت میں لگے رہیں گے تو اس سے آپ کا جو ہے وہ دماغ بھی خراب ہوگا۔ آپ جائیں چہل قدمی کریں، 10-15 منٹ گزاریں، واپس چلے آئیں۔ محفلیں جمانا، دنیاوی چیزوں میں اس آخری عشرے میں بھی مشغول رہنا، یہ سراسر جو ہے گھاٹے کا، خسارے کا اور نقصان کا سودا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو دعا مانگنے کے طریقے کے تعلق سے اور آخری عشرے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو دعائیں مانگنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ بھی اب تک ہم نے دعائیں مانگی ہیں اور آئندہ جو کچھ بھی ہم مانگیں گے، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں اس آخری عشرے کی قدر کرنے اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اب تک ہم نے نیکیاں کی ہیں اور جو آئندہ زندگی میں کرنے والے ہیں، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی اب تک ہم سے خطائیں ہوئی ہیں ان تمام خطاؤں پر ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہماری ان تمام خطاؤں کو درگزر فرما اور اپنے رحمت کے سائے میں اللہ ہمیں جگہ دے اور ان تمام لوگوں میں ہمارا نام لکھ لے کہ جن کو تو کل اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔